الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج جامعہ مسجد ابو الحسن میں آپ لوگوں کی زیارت کا موقع مل رہا ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم بندوں پر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور جب اپنے بندوں کا بخشش کا بہانہ تلاش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر لحاظ سے برکت والا ہے، ہر لحاظ سے عافیت والا ہے، ہر لحاظ سے نیکی کی طرف ترغیب دینے والا ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر، اس ببرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، پھر پیغمبر علیہ السلام پر وہ نازل ہوئی، ھدی للناس فرمایا کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان قرآن کی آیت کی تلاوت کرے تب بھی ہدایت ہے، اس کا ترجمہ پڑھے تب بھی انسان کے لیے ہدایت ہے، اس کا مفہوم پڑھے تب بھی ہدایت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن سراپا اور پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہماری کیا تربیت کرتا ہے، اور روزہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہماری کیا تربیت کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو انسان ایک آیت کی تلاوت کرے تو کتنی نیکیاں ہیں۔ فرمایا کہ ایک حرف کے اوپر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اگر ان 3 حرف کی تلاوت کی تو انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ جس کے اندر حفاظ بھی پورا قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور ہم بھی پورا قرآن سن رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر نفل کا ثواب سنت کے برابر ہے اور سنت کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا برابر 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جب حفاظ قرآن مجید ہمیں سناتے ہیں انہیں ان کی بھی نیکیاں بڑھتی ہیں، اور جو سن رہے ہیں ان کی بھی نیکیاں بڑھتی ہیں۔ فرمایا قرآن مجید سننا بہت بڑی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اگر انسان ایک آیت بھی سن لے اور اس پر عمل کر لے
تو وہ آیت قیامت کے دن اس انسان کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ شریعت کے ہر حکم میں، شریعت کے ہر مقام پر ایک ایسا سبق ملتا ہے جو انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے، انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اب رمضان المبارک ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا کہ جو چیزیں تم کھاتے پیتے ہو عام دنوں کے اندر سحری سے لے کر افطار تک وہ تم پر حرام ہے۔ تم پانی نہیں پی سکتے، تم کھانا نہیں کھا سکتے، تم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے اندر، ان ایام کے اندر حلال چیزوں کو حرام کر دیا تو جو حرام چیزیں ہیں وہ میرے اور آپ پر کس طرح حلال ہو سکتی ہیں؟ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ والے لکھتے ہیں کہ انسان مقابلہ اس دشمن کا کرتا ہے جو نظر آ جائے، جو آپ کے سامنے ہو، آپ اس سے جنگ کر رہے ہیں، آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی، آپ کا دشمن آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کا مطلب کہ آپ کمزور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے بندو، شیطان کو اس مہینے کے اندر ہم نے قید کر دیا، اور عام دنوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں وساوس آئیں اور شیطان تمہیں بہکائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور ہماری آغوش میں آ جاؤ، ہماری پناہ میں آ جاؤ، تو ہم تمہیں شیطان سے بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شیطان کو تم نہیں دیکھ سکتے اور شیطان مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب تم میری آغوش میں آ جاؤ گے تو میں تمہاری شیطان سے حفاظت فرما لوں گا۔ تو اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو بھی بند کر دیا، اور ہمارا دوسرا دشمن وہ ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، ہمیں وساوس پیدا کرتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ روزے کے ساتھ ہم نے تمہارے نفس کو بھی کمزور کر دیا۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء خالی ہوتے ہیں۔ آنکھ خالی ہے، آنکھ کہتی ہے مجھے نظارے دکھاؤ، ہاتھ کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز پکڑواؤ، پاؤں کہتے ہیں ہمیں لے چلو، کہیں گشت کرواؤ۔ فرمایا کہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو تمام اعضاء کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ آنکھ کہتی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھنا، پاؤں کہتے ہیں میں نے کہیں نہیں جانا، ہاتھ کہتے ہیں میں نے کسی چیز کو نہیں چھونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کو روزے کی ایسی عبادت دی ہے کہ انسان کا پیٹ خالی ہے تو نفس بھی قابو میں ہے، اور شیطان کو ویسے اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب تمہارے دونوں دشمن بند ہو گئے تو اب پیچھے کون رہ گیا؟ اب میں ہوں، میری ذات ہے اور بندہ ہے۔ جب تم میرے دربار میں آؤ گے اور مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں اپنا پیارا بنا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں پر بہت احسان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت کے دن روزہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں روزہ عرض کرے گا اے اللہ، اس بندے کو میں نے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، میں نے اس کو عبادت میں لگائے رکھا۔ پھر نماز آئے گی، قرآن آئے گا، قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو ساری رات جگائے رکھا، ساری رات یہ تیری عبادت کرتا رہا،
تیرے سامنے سجدے کرتا رہا، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، ہماری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تم ایسے سفارشی ہو جن کی سفارش کو رد نہیں کیا جا سکتا، جاؤ اپنے بندے کو لے کر جنت میں لے جاؤ۔ تو قرآن بھی انسان کا سفارشی اور روزہ بھی انسان کا سفارشی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں مہینہ دیا، اس مہینے کے اندر ہم اپنی عبادات کو نکھاریں، ہم اپنی عبادات کے اندر ترقی پیدا کریں۔ جس طرح کے کسان یا ایک مزدور یا ہر کمپنی کا مالک وہ یہ کہتا ہے کہ آج یہ مہینہ ہمارا سیزن ہے کہ ہم نے کھیتی کرنی ہے، فلاں پھل آئے گا، فلاں کھیتی ہوگی، ہمیں نفع ملے گا۔ فلاں کمپنی کہتی ہے ان دنوں کے اندر ہم نے یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم بندے اپنی عبادات کو نکھار سکیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں، جن صلاحیتوں کے اوپر زنگ لگ چکا تھا، نفس و شیطان کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے گرد و غبار آ چکا تھا۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس زنگ کو اتار دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بندے میرے دربار میں آ کر مجھ سے جو تو مانگے گا وہ میں تجھے عطا کروں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور بھی بہت سے درس دیتا ہے کہ ہمارا پیٹ خالی ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو یہ بھوک ہمیں معاشرے کی طرف بھی لے کر جاتی ہے کہ جو ہمارے بھائی جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، وہ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کس حال میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک وقت کا کھانا مل جانا، ایک وقت کا آرام مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم بندوں پر فضل اور احسان ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ وزٹ کریں پاکستان کے مختلف علاقے، دنیا کے مختلف ممالک جہاں کچھ نہیں ہے، مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا ایمان، ان کا یقین مضبوط ہے۔ آج ہم کیوں کمزور ہیں؟ ہم ڈگمگا رہے ہیں، ہماری توجہ، ہماری نیتیں دنیا کی طرف ہیں، اسباب کی طرف ہیں، ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف سے ہٹ چکی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اسباب تو ایک ذریعہ ہے، دینے والی ذات تو ان کی ہے، وہ دیتے ہیں تو اسباب بھی کام کرتے ہیں، دینے والا ہاتھ تو ان کا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو پالتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہم تک جو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے ہمارے پاس دین کی چیزیں پہنچی، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے قربانی ہے۔ ہر چیز کے اندر قربانی ہوا کرتی ہے۔ آپ کو روزے کا اجر مل رہا ہے، روزے کا اجر کیوں مل رہا ہے؟ روزہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کر رہا ہے، تراویح آپ کی سفارش کر رہی ہے، قرآن آپ کی سفارش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے آپ کی قربانی ہے کہ آپ صبح سے لے کر، سحر سے لے کر افطار تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو تراویح کے اندر قرآن سنتے ہیں، آپ قربانی دے رہے ہیں، اور یہ چیزیں قیامت کے دن آپ کی سفارش کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو ہر چیز کے پیچھے قربانی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء نے جو یہ گلشن آباد کیے، دین کی محنت کی، دور دور جا کر تبلیغ کی، ان علاقوں کے اندر جہاں مسجد مدرسے کا کوئی نظام نہیں تھا، وہاں مدارس قائم کیے، وہاں مساجد قائم کی۔ آپ کو میں ایک بات کہتا چلوں، ہم لوگ اکثر عام دنوں کے اندر سوچتے ہیں کہ یار
سیاسی گفتگو کر دیتے ہیں علماء پر اور حفاظ کے اوپر ایک ٹونٹ کر دیتے ہیں کہ یار یہ مولوی مدرسے میں کیا کرتے ہیں، یہ علماء مدارس میں کیا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کا بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو آپ تراویح کے اندر جس مولوی حفاظ کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، وہ سارا سال اسی مدرسے سے پڑھ کر آپ کو قرآن سنا رہا ہے۔ تو یہ مدارس اور یہ مساجد جو پورا سال کام کرتی ہیں، اس کا نتیجہ آپ کو عام دنوں میں بھی ملتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی آپ ہر طرف دیکھتے ہیں ہمارا کوئی محلہ نہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں جہاں سے رات کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو۔ یہ حفاظ تلاوت کرتے ہیں، ہمیں قرآن سناتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے کہ یہ جو ثواب کماتے ہیں اس ثواب کے اندر سے ہمیں بھی حصہ ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج یہ جو ہمارے پاس دین پہنچا اور ہمارے پاس قرآن پہنچا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے قربانی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے قربانی ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے قربانی دینے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے جو قربانی دی، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کی جماعت نے اس دین کے لیے کیا مشقتیں برداشت کی ہیں، کیا مشکلات برداشت کی ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر وہ مشقتیں نہیں ہیں، ہمیں راحتیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر قسم کی آسانی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صرف کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں آسانی دیتا ہوں، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، ہر چیز کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا، لیکن تم میری عبادت میں لگ جاؤ۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالی کے در پہ آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اپنے بندے کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی سکون اور اطمینان سے رہتا ہے، ہر وقت اس کی زبان پر جاری ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا فضل ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت بہت عظیم دولت ہے۔ میرے دوستو، اصل میں ہم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، کفر کی تاریکیاں نہیں دیکھی، ہمیں اس لیے ایمان کی روشنی کی قدر نہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اسے اپنی چیز کی قدر نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا، والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب قدر آئی کہ یار گھر کے اندر جگہ تو خالی ہو گئی، جو والد کا سایہ تھا، جو والدہ کا ہمارے اوپر سایہ تھا، اب وہ محسوس ہو رہا ہے، تو انسان کو اس وقت قدر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم بندوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا۔ والد صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں لندن کے اندر صوفی زبیر صاحب، تو جو آدمی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کا انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے مسلمان کیا، کون سی چیز آپ کو اسلام کی طرف لے کر آئی، کون سی چیز نے آپ کو ترغیب دی، تو وہ ایک عیسائی مسلمان ہوئے، ان کے پاس گئے، ان سے انٹرویو کیا، تو وہ انہوں نے کیا کہا، وہ کہنے لگے شکر ہے کہ میری اسلام سے پہلے ملاقات ہوئی اور مسلمانوں سے بعد میں ملاقات ہوئی، اگر میری پہلے مسلمانوں سے ملاقات ہو جاتی تو میں کبھی اسلام نہ لاتا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ مولانا صاحب آپ کو کفر کے اندھیرے کا نہیں پتا،
آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی تو زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدائیں تھی، کان میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، آپ کو کفر کے اندھیرے کا پتہ نہیں، اس کا اندازہ نہیں۔ ہم سے پوچھیں کہ ہم کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی کے اندر داخل ہوں۔ تو میرے دوستو، آج الحمدللہ ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے اور ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس شریعت کا ہر حکم محفوظ ہے، ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے قربانی ہے، ان مدارس کی قربانی ہے، ان مساجد کی قربانی ہے، صحابہ کرام کی جماعت کی قربانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے، صحابہ کی جماعت یہ سمجھتی تھی کہ ابو ہریرہ کو مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، کوئی گردن دباتا تھا، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا فاقے میں وقت گزرتا تھا، تین دن پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے اور میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ قربانیاں دی صحابہ کرام کی جماعت نے، مدارس قائم کیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہم تک آج جو صحیح سلامت پہنچی ہے، تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ فرمایا کہ مجھے بھوک پیاس لگتی تھی، میں اس راستے پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا جہاں سے شیخین گزرا کرتے تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت فلاں آیت کے بارے میں مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فلاں آیت بتا دی، لیکن میرا مقصد تو یہ تھا کہ صدیق اکبر مجھے گھر لے جائیں، مجھے کچھ کھانا دے دیں، میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کی اس طرف توجہ نہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت مجھے یہ آیت بتا دیجئے۔ فرمایا کہ انہوں نے بھی آیت بتا دی، لیکن ان کی توجہ بھی اس طرف نہ گئی کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، ابو ہریرہ کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے اثرات ہیں، فاقے کے اثرات ہیں۔ اتنی دیر کے اندر پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے میرا چہرہ پڑھ لیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، تو بھوکا ہے، تو فاقے سے ہے، آ میرے گھر چل، میں تیری میزبانی کرتا ہوں، تو میرا مہمان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے اندر کوئی چیز ہے، میرا مہمان آیا ہے۔ اماں نے فرمایا کہ ایک دودھ کا پیالہ کوئی دے گیا ہے، کوئی ہدیہ دے گیا ہے، وہ میں لاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لے آ، اصحاب صفہ کی جماعت کو بھی بلا لا۔ اصحاب صفہ کی جماعت بھی آ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہ پیالہ لے اور اپنے ساتھیوں کو پلانا شروع کر۔ فرمایا کہ میں ایک کو پلاتا تھا، دوسرے کو پلاتا تھا، میری نظر اس پہ ہوتی تھی کہ اب بس ہو، میرے لیے بچ جائے، میرے لیے بچ جائے۔ فرمایا کہ صفہ کی ساری جماعت نے وہ پیالے کا دودھ پیا اور سیراب ہو گئے، اور میں نے بھی وہ دودھ پیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے، اے ابو ہریرہ، اور پی اور پی اور پی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا پیٹ بھر چکا ہے، بس اور مجھ سے نہیں پیا جاتا۔ فرمایا کہ وہ دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے بچ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، اور اس کے اندر صحابہ کرام کی جماعت نے ہمیں ہر طرح کا درس دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے ہمیں آپس میں بھائی چارے کا درس بھی دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا درس بھی دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے ایک دوسرے کے درد اور تکلیف کو محسوس کرنے کا درس بھی ہمیں دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے جو قربانیاں دی ہیں میرے دوستو، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، ہم انہیں سوچ نہیں سکتے۔ ایک اللہ والے، انہیں خیال آیا کہ کاش
میں پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ہوتا، میں اس دور کے اندر ہوتا، کتنا پیارا دور تھا، کتنا اچھا ماحول تھا۔ فرمایا کہ رات کو خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی اور صحابہ اکرام کی جماعت کی زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام ایک تخت نما چیز کے اوپر تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام اس کو لے کر جا رہے ہیں، اس کے پہیے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، تو میں نے کہا، میں بھاگا پتھر تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی چیز اس کے نیچے لگاتا ہوں کہ یہ رک جائے، تو پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہو۔ فرمایا کہ میں بھاگا پتھر ڈھونڈنے کے لیے، جب واپس آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام اس ریڑھی کے نیچے خود لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت کی قربانیاں ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے خباب، آؤ میری مسند پر بیٹھو، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ نے اسلام کے لیے جو قربانی دی اس کی داستان نہیں ملتی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک شخص ہیں جنہوں نے قربانی دی۔ تو حضرت خباب فرمانے لگے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، میں نے جو قربانی دی ہے، میرے ہر طرف مخالف تھے، معاشرہ بھی میرے مخالف تھا، اس وقت کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو میری ہمدردی کرتی۔ فرمایا کہ کفار مجھ کو انگاروں کے اوپر لٹا کر سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ کروٹ نہ لے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قمیض اتار کر دکھائی تو ان کی کمر تمام جل چکی تھی۔ فرمایا کہ کفار اپنی آگ کو، انگاروں کو میری کمر کی چربی سے بجھایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ جو قربانیاں صحابہ اکرام کی جماعت نے دی اور اللہ والوں نے جو قربانیاں دی اور جو علماء حق نے اور علماء دیوبند نے جو قربانیاں دی، آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم مسجد کے اندر موجود ہیں، اطمینان سے جمعہ ادا کرتے ہیں، اطمینان سے نمازیں پڑھتے ہیں، اطمینان سے قرآن کے درس میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ چیزیں کب تک ہیں؟ یہ چیزیں تب تک ہیں جب تک ہم شکر ادا کرتے رہیں گے۔ نعمت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نعمت دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اس کی ناشکری کرے، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ایک سائیکل لے کے دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا اس کی قدر کرنا، میں نے محنت مزدوری کے ساتھ یہ تیرے لیے لایا ہوں، تیرے لیے میں نے محنت مزدوری کی، خون پسینہ ایک کیا اور میں یہ سائیکل تیرے لیے لایا ہوں، اگر تو اس کی قدر کرے گا تو انشاءاللہ میں تجھے موٹر سائیکل لے کے دوں گا، میں تجھے کار لے کے دوں گا۔ اور اگر وہ بیٹا نالائق نکلے اور اس سائیکل کی حفاظت نہ کرے، وہ اگلے دن ہی چوری ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں کیا ان کے والد، کیا آپ اپنی اولاد کو موٹر سائیکل لے کے دیں گے؟ ہرگز نہیں لے کے دیں گے۔ کیوں؟ اس نے اس سائیکل کی قدر نہ کی، اس نے اپنے باپ کے خون پسینے کی کمائی کی قدر نہ کی۔ تو میرے دوستو، اس نعمتوں کی جب ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں سے محروم فرما دیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر انعام کی بارشیں کرتے ہیں، انعام کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ تک پہنچ جائیں، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور فرمایا کہ جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ بس میرے دوستو، آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، کبھی کسی کو کمتر مت سمجھنا کہ یار فلاں شخص بہت کمی ہے، میں مرتبے کے اندر بھی اعلیٰ ہوں، میرے پاس بھی مال و دولت ہے۔ جاؤ قبرستان کے اندر بڑی بڑی تختیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی سیٹ ہے، کوئی فلاں ہے،
کوئی مینیجر ہے، سب سو رہے ہیں، صرف کفن ہے جو قبر کے اندر جائے گا۔ تمام ڈگریاں دنیا کے اندر ہی رہ جاتی ہیں، لیکن حافظ کی ڈگری، عالم کی ڈگری، مفتی کی ڈگری، قاری کی ڈگری یہ ایسی ہے کہ قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ جائے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ بلکہ اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں، فرمایا کہ ایک حافظ ان 10 شخص کی سفارش کر سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ تو میرے دوستو، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے 2 شاگرد تھے، آپ کے پاس حدیث پڑھا کرتے تھے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی تھی، لیکن ایک میدان آیا، عیسائیوں کے ساتھ مارکا تھا، میدان جہاد تھا۔ میدان جہاد کے اندر حضرت سفیان ثوری کا ایک شاگرد اترتا ہے اور سامنے سے آواز آتی ہے کہ تو فلاں بن فلاں ہے۔ اس نے کہا ہاں میں فلاں بن فلاں ہوں، تجھے کس طرح پتا، تجھے میرے نام کا کس طرح علم ہوا؟ وہ کہنے لگا میں تیرا وہی ساتھی ہوں جو حدیثیں پڑھا کرتے تھے، مگر میں اپنے دل کے اندر تجھے کمتر سمجھتا تھا، تیرے خلاف میں بغض رکھتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں حسب نسب میں بھی اونچا ہوں، میں مال و دولت میں بھی اونچا ہوں، تو کمی ہے، تو نکارا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی نحوست ایسی پڑی کہ میں ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور میں عیسائی بن گیا۔ تو اس نے دوسرے شاگرد نے کہا اے بدبخت تو مرتد ہو گیا ہے، اور آگے بڑھا اور اسے قتل کر دیا، واصل جہنم کیا۔ تو میرے دوستو، اپنے مسلمان بھائی کا اس دل کے اندر بغض اور کینہ، حسد رکھنا انسان کو اتنا دور لے جاتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس میرے دوستو، رمضان المبارک میں اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، اپنی عبادتوں میں ترقی پیدا کریں اور ان گناہوں سے دور ہو جائیں۔ جو باقی ایام بچے ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے، اور ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیطان بھی بند ہے، ہمارا نفس بھی ہمارے قابو میں ہے۔ تو اب دوسری تیسری چیز کیا رہ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی کا دربار ہے کہ اس کے اندر آ کر عبادات کریں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی رکھیں۔ فرمایا کہ جس کا جیسا رمضان گزرے گا پورا سال اس کا ویسا گزرے گا۔ اگر رمضان المبارک عبادت میں گزارا، رمضان المبارک نیکی میں گزارا، تو پورا سال اس کا نیکی کے اندر اور رمضان المبارک کی برکت سے پورا سال خوشحال گزرے گا۔ رزق کی بھی اس کے اوپر کافی مقدار کے اندر اسے رزق ملے گا اور ہر طرح کی اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور جس نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ غفلت کے اندر گزار دیا تو میرے دوستو اس کا پورا سال ہی غفلت کے اندر گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔